بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب تم عہد کرو تو اللہ سے عہد کو پورا کرو اور قسموں کو پختہ کرنے کے بعد نہ توڑو، جبکہ تم اللہ کو اپنا ضامن بنا چکے ہو۔ جو کچھ تم کرتے ہو یقیناً اللہ اسے جانتا ہے۔ اور تم اس عورت کی طرح نہ ہونا جس نے پوری طاقت سے سود کاٹنے کے بعد اسے تار تار کر ڈالا۔ تم اپنی قسموں کو آپس میں فساد کا ذریعہ بناتے ہو تاکہ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ جائے۔ اس بات کے ذریعے اللہ یقیناً تمہیں آزماتا ہے اور قیامت کے دن تمہیں وہ بات کھول کر ضرور بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کے بارے میں تم سے ضرور پوچھا جائے گا۔ اور تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان فساد کا ذریعہ نہ بناؤ کہ قدم جم جانے کے بعد اکھڑ جائیں اور راہ خدا سے روکنے کی پاداش میں تمہیں عذاب چکھنا پڑے، اور ایسا کیا تو تمہارے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور اللہ کے عہد کو تم قلیل معاوضے میں نہ بیچو۔ اگر تم جان لو تو تمہارے لیے صرف وہی بہتر ہے جو اللہ کے پاس ہے۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے صبر کیا ہے ان کے بہترین اعمال کی جزا میں ہم انہیں اجر ضرور دیں گے۔ اور جو نیک عمل کرے خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی ضرور عطا کریں گے، اور ان کے بہترین اعمال کی جزا میں ہم انہیں اجر بھی ضرور دیں گے۔ بس جب آپ قرآن پڑھنے لگے تو راندہ درگاہ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں۔ شیطان کو یقیناً ان لوگوں پر کوئی بالادستی حاصل نہ ہوگی جو ایمان لائے ہیں اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ اس کی بالادستی تو صرف ان لوگوں پر ہے جو اسے اپنا سرپرست بناتے ہیں اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور جب ہم ایک آیت کو کسی اور آیت سے بدلتے ہیں تو اللہ بہتر جانتا ہے کیا نازل کرے۔ یہ لوگ کہتے ہیں تم تو بس خود ہی گڑھ لاتے ہو، در حقیقت ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ کہہ دیجئے اسے روح القدس نے آپ کے رب کی طرف سے برحق نازل کیا ہے تاکہ ایمان لانے والوں کو ثابت قدم رکھے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور بشارت ثابت ہو۔ اور بے تحقیق ہمیں علم ہے کہ یہ لوگ آپ کے بارے میں کہتے ہیں اس شخص کو ایک انسان سکھاتا ہے، حالانکہ جس شخص کی طرف یہ نسبت دیتے ہیں اس کی زبان عجمی ہے اور یہ قرآن تو واضح عربی زبان ہے۔ جو لوگ اللہ کی نشانیوں پر ایمان نہیں لاتے یقیناً اللہ ان کی ہدایت نہیں کرتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹ تو صرف وہی لوگ افطرا کرتے ہیں جو اللہ کی نشانیوں پر ایمان نہیں لاتے، اور یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ کا انکار کرے اس کے لیے سخت عذاب ہے، بجز اس شخص کے جسے مجبور کیا گیا ہو اور اس کا دل ایمان سے مطمئن ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن جنہوں نے دل کھول کر کفر اختیار کیا ہو تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کیا ہے، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور یہی لوگ غافل ہیں۔ لازماً آخرت میں یہی لوگ خسارے میں رہیں گے۔ پھر آپ کا رب یقیناً ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آزمائش میں مبتلا ہونے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور صبر سے کام لیا، ان باتوں کے بعد آپ کا رب یقیناً بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اس دن ہر شخص اپنی صفائی کی حجتیں قائم کرتے ہوئے پیش ہوگا، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور اللہ ایسی بستی کی مثال دیتا ہے جو امن سکون سے تھی، ہر طرف سے اس کا وافر رزق اسے پہنچ رہا تھا، پھر اس نے اللہ کی نعمات کی ناشکری شروع کی تو اللہ نے ان کی حرکتوں کی وجہ سے انہیں بھوک اور خوف کا ذائقہ چکھا دیا، اور بے تحقیق ان کے پاس خود انہی میں سے ایک رسول آیا، انہوں نے اسے جھٹلایا، بس انہیں عذاب نے اس حال میں آ لیا کہ وہ ظالم تھے۔ بس جو حلال اور پاکیزہ رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اسے کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر کرو اگر تم اس کی بندگی کرتے ہو۔ اس نے تو تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور اس چیز کو جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو حرام کر دیا ہے۔ بس اگر کوئی مجبور ہوتا ہے، نہ باغی ہو کر نہ تجاوز کا مرتکب ہو کر، تو اللہ یقیناً بڑا معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور جن چیزوں پر تمہاری زبانیں جھوٹے احکام لگاتی ہیں ان کے بارے میں نہ کہو یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، جس کا نتیجہ یہ ہو کہ تم اللہ پر جھوٹ افطرا کرو۔ جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں وہ یقیناً فلاح نہیں پاتے۔ چند روزہ کیف ہے اور پھر ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جنہوں نے یہودیت اختیار کی ہے ان پر وہی چیزیں ہم نے حرام کر دی جن کا ذکر پہلے ہم آپ سے کر چکے ہیں، اور ہم نے تو ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ پھر بے شک آپ کا رب ان کے لیے جنہوں نے نادانی میں برا عمل کیا پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور اصلاح کر لی تو یقیناً
یقیناً اس کے بعد آپ کا رب بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ ابراہیم اپنی ذات میں ایک امت تھے، اللہ کے فرمان بردار اور اللہ کی طرف یکسو ہونے والے تھے، اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اللہ نے انہیں برگزیدہ کیا اور صراط المستقیم کی طرف ان کی ہدایت کی، اور ہم نے دنیا میں انہیں بھلائی دی اور آخرت میں وہ صالحین میں سے ہیں۔ اے رسول، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ یکسوئی کے ساتھ ملت ابراہیمی کی پیروی کرے، اور ابراہیم مشرکین میں سے نہ تھے۔ سبق ان لوگوں پر لازم کیا گیا تھا جنہوں نے اس بارے میں اختلاف کیا، اور آپ کا رب قیامت کے دن ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں یہ لوگ اختلاف کرتے تھے۔ اے رسول، حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ اپنے رب کی راہ کی طرف دعوت دیں اور ان سے بہتر انداز میں بحث کریں۔ یقیناً آپ کا رب بہتر جانتا ہے کون اس کی راہ سے بھٹک گیا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ اور اگر تم بدل لینا چاہو تو اسی قدر بدل لو جس قدر تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور اگر تم نے صبر کیا تو یہ صبر کرنے والوں کے حق میں بہتر ہے۔ اور آپ صبر کریں، اور آپ کا صبر صرف اللہ کی مدد سے ہے، اور ان مشرکین کے بارے میں حزن نہ کریں اور نہ ہی ان کی مکاریوں سے تنگ ہوں۔ اللہ یقیناً تقوی اختیار کرنے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ ہے۔